اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ غیرت دی تھی، جرأت دی تھی، ان کے بتوں کا علل اعلان انکار کیا، کہا کہ میں تو ان کو نہیں پوچھ سکتا۔ اچھا، ان کا میلہ ٹھیلا لگتا تھا اور سال کی ایک تاریخ تھی جہاں وہ باہر کھلے میدان میں جا کے وہ کیمپنگ کرتے تھے اور وہاں ناچ گانا ہوتا تھا اور پھر 3 دن وہاں گزار کے دوبارہ آتے تھے۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ جب جاتے تھے تو بتوں کو آخری سلامی کر کے جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے بت قدے میں آتے، حاضری دیتے، پھر گھروں کو جاتے۔ تو حضرت ابراہیم کو دعوت دی کہ آپ بھی چلیے میلے پہ۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، مجھے تمہارے رویے، طرز زندگی اور تمہارا بتوں کو پوجنا اچھا نہیں لگتا، اور مجھے پھر اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہو جہاں سراسر خرافات ہوگی، تو کیسے میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ خیر، وہ جب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت قدے میں داخل ہوئے، شہر خالی تھا، اور ان کا جو بڑا بت خانہ تھا وہاں داخل ہوئے، اور دیکھا کہ انواع و اقسام کے کھانے ان بتوں کے آگے پڑے ہوئے ہیں، مٹھائیوں کے تھال پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہے، کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیتے، پتھر کے وادو تھے۔ تو پھر کہا کہ ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو، بات نہیں کر رہے ہو۔ یہ تذلیل کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کوئی توقع رکھ رہے تھے کہ شاید بولے، یہ تذلیل کے لیے۔ تو خیر، پھر آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور تیا پانچا کر کے رکھ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، مگر جو بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کہا، اور کلہاڑا لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور گھر چلے گئے۔ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جب لوگ واپس آئے، اور سب سے پہلے وہ بت خانے میں آتے تھے، اور آ کے دیکھا کہ بتوں کا تو برا حال ہے، ٹکڑے ٹکڑے، فجعلہ جزازا، قرآن مجید نے کہا چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ ان کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، ان کے بدن ٹوٹے ہوئے ہیں، جو ہے وہ بت قدے کے اندر ان کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، مگر جو بڑا بت ہے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت پریشان، ایک کوہرام مچ گیا کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو سب کی زبان پہ ایک ہی نام تھا، یہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ ظاہر ہے وہی بتوں کی برائی بیان کرتا ہے اس پورے شہر میں، اور تو کوئی ان کے خلاف بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا، تو یہ اس نے کیا ہوگا۔ آیان سلطنت بھی جمع ہو گئے، نمرود بھی کرسی بچھا کے بیٹھ گیا تاکہ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک جوان ہے یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں اس طرح کے جذبات اسی کے ہیں، تو یہ اس نے کیا ہوگا۔ کہا لاؤ ان کو، اور تاکہ ان کو سزا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جب سب لوگ فکری مخالف ہوں، ذہنی طور پہ متصادم خیالات کے حامل ہوں، تو وہاں سے گزر کے آنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا ہو تو لوگ غور سے دیکھنے جائیں تو اس کی چال جو ہے وہ معتدل نہیں رہتی، اس کے قدم کے یہ میری طرف دیکھ کیوں رہے ہیں۔ اور پھر بادشاہ وقت بیٹھا ہے، آیان سلطنت ہے، اور فوجی سربراہ ہیں، سردار ہیں قبائل کے، ان کے پروہت، ان کے بڑے بڑے جو ہے وہ بتوں کے معبدوں کے اور بتوں کے جو ہے وہ بڑے لوگ سارے کرسیاں بچھائے بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا کہ اے ابراہیم، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، اسلحہ کس سے برآمد ہوا ہے؟ چونکہ آپ نے کلہاڑا جو ہے وہ بڑے کی جو ہے وہ گردن پہ، کندھے پہ رکھ دیا تھا، تو کہا یہ بڑے نے کیا ہوگا جس سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور ظاہر ہے آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہوگی تو یہ بڑا تھا، طاقتور تھا، تو اس نے یہ سب کیا ہوگا۔ اب وہ بیچارے پریشان، ابراہیم کی اس بات کا جواب یہ تو کلہاڑے سے بھی تیز کاٹ تھی۔ پھر کہا چلو یہ نہیں بتاتا تو ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا کس نے، یہ اپنے درد کی بپتا سنائیں، اپنے دکھ کی کہانی سنائیں، یہی بتا دیں ہمارے ساتھ کس نے کیا۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ پھر انہوں نے اپنے سر اپنے گھٹنوں میں دبا لیے اور ابراہیم سے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں،
اور لہجے میں لجاجت تھی، سر ندامت سے جھکے ہوئے تھے کہ جن کو ہم خدا کے علاوہ پوجتے تھے ہماری مدد کیا کریں گے، اپنے درد کی داستان بھی نہیں سنا سکتے۔ اور یہی موقع تھا جس کی تلاش میں اللہ کا خلیل تھا۔ تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو، جو اپنے درد کی کہانی بھی بیان نہ کر سکے، اپنی بپتا بھی نہ سنا سکے، ان کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی گردنیں جھکی ہیں اور وہ جواب دینے کے قابل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت بھی نہیں ہے، اور جب دلائل کی بولی ختم ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پکڑ لو اور جلا دو۔ قال حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک تنہا وجود تھے، ایک تلوار کی کاٹ سے بھی ان کو کاٹا جا سکتا تھا، پھانسی دیا جا سکتا تھا، جلانا بھی ہے تو 2 لمحوں میں، لیکن کہا کہ عبرت کا نشان بنانا ہے، اس لیے کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایسے ہی بند کمرے میں جلا دیں۔ ایک بہت بڑی چکا تیار کی گئی اور اس میں لوگ ایندھن ڈالتے تھے اور منتیں مانتے تھے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس میں اتنا ایندھن ڈالوں گا، اور وہ پہاڑ کی طرح ایندھن جمع ہو گیا۔ اور جب اس کو آگ لگائی تو حضرات تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ آسمان سے بلندیوں پر کوئی پرندہ بھی اڑتا تھا تو وہ بھی جھل بھن کے کباب بن کے گر پڑتا تھا، یعنی اس قدر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی۔ اب اس کے قریب ہی نہیں جایا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالے اس میں؟ تو ایک منجنیق تیار کی گئی، چرخی بنائی گئی اور اس کے ایک پلڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تاکہ گھما کر کے اس آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا پر، اس پوری کائنات پر ایک ہی اللہ کا پرستار، ایک ہی اللہ کا پوجنے والا، اور سارا کفر ایک جانب جمع ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا لیا گیا، آپ کے جسم کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا، اور چرخی کو گھما کر جب آگ میں ڈالنے لگے تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا کہ میری وہاں تک رسائی ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، آپ اگر کہو تو رب کی بارگاہ میں اس مشکل وقت میں آپ کے بچاؤ کے لیے عرض گزار ہو سکتا ہوں۔ تو کہا فلا حاجت علی، مجھے تیری حاجت نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے؟ کہا رب جلیل نے۔ کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلا ہوں تو میں 100 بار جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ کارکنان قضا و قدر دم بخود تھے کہ مالک کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا پر واحد ایک پرستار تیرا، اور اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے گا، شمع توحید بجھ جائے گی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس چرخی میں تھے اس کو گھما کر کے آگ میں ڈالا گیا، ادھر پیغام ربانی آیا، قرآن نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اور ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، تو ٹھنڈک بھی سلامتی کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈال دیے گئے، وہ رسیاں جو بدن کے ساتھ باندھی گئی سب سے پہلے وہ جلی، لیکن حضرت خلیل اللہ کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور حضرت ابراہیم وہاں آگ میں موجود رہے اور 40 دن تک آگ مسلسل جلتی رہی، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے جسم کا ایک ذرہ بھی نہ بچا ہوگا، لیکن باہر آگ جل رہی تھی، اندر گلزار جنت کی ہوائیں چل رہی تھی۔ جب آگ بجھی اور جو ہے وہ دہکتے ہوئے کوئلے جو ہے وہ زمین پر آئے، تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے مرکز سے جہاں پھینکا گیا تھا وہاں سے کوئلوں پہ چلتے ہوئے یوں باہر نکلے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل رہا ہو۔ کسی نے حضرت خلیل اللہ سے پوچھا کہ زندگی کے بہترین ایام، تو کہا وہی جو نار نمرود میں بسر ہوئے تھے، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی اور قربت الہی کے مزے تھے جو مقسوم تھے۔ تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب کتنا بڑا امتحان تھا حضرت خلیل اللہ پہ،
تو کہا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، پرکھا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ اس امتحان میں پورے نکلے، اس امتحان میں سرخر ہوئے، کامیاب اور بامراد ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ 33% نمبر لے کے امتحان پاس کیے، بلکہ ہر امتحان کے اندر انہوں نے 100% نمبر لیے، اور جو امتحان لینے والا تھا وہ خود کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنْ، جب ہم نے امتحان لیا تو یہ ہر امتحان میں سرخرو ہو کے نکلے۔